بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے سبق میں جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ مقاطع بنی ہاشم کا ہے۔ سن 790 میں جب کہ مشرکین مکہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے، حبشہ انہوں نے لوگ بھیجے تھے اور مسلمانوں کو واپس بلانا چاہا تھا، وہ والا وفد بھی ناکام لوٹ آیا تھا اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور جو بھی ایک مرتبہ مسلمان ہو جاتا وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بن جاتا تھا، اور پھر کسی بھی طرح اور کسی بھی قیمت پر آپ کے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر اور حضرت ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو اور پناہ کو دیکھ کر قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر ان کا بائیکاٹ کر دیں اور ہر طرح سے معاشی اور معاشرتی ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک ان کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔ چنانچہ یہ مقاطع بنی ہاشم کے نام سے یہ واقعہ پیش آیا، اور سن 790 میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 47 سال تھی، اس وقت محرم الحرام کے مہینے میں سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور بنو ہاشم کا اور بنو طالب کا، کیونکہ یہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا اور ہر طرح کے معاملات، معاشرت، نکاح، میل جول، تقریبات سب کچھ منع کر دی گئی، اور اس کے لیے ایک صحیفہ لکھا گیا، ایک عہد نامہ لکھا گیا، اور وہ عہد نامہ جس نے لکھا تھا اس کو منصور ابن اکرمہ اس کا نام تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ سزا دی کہ اس کے دونوں ہاتھ، اس نے جس ہاتھ سے لکھا تھا وہ ہاتھ شل ہو گیا اس کا، اور آئندہ کے لیے کبھی بھی وہ لکھنے کے قابل نہ رہا۔ چنانچہ یہ عہد نامہ لکھ کے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا گیا، اور اس میں یہ سب تحریر تھا کہ بنو طالب اور بنو ہاشم ان دونوں سے بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کوئی بھی قبیلے کا کوئی بھی فرد ان سے کسی قسم کا کوئی میل جول نہیں رکھے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان کی کسی بھی طرح کوئی مدد کرے گا، جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طالب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے جو بھی ان کے خاندان والے تھے ان کو لے کے، اور بنو ہاشم کو لے کے، اور مسلمانوں کو لے کے، جو کہ شعب ابی طالب کے نام سے ایک گھاٹی موجود ہے، وہاں پہ وہ تشریف لے گئے، اور جتنے بھی مسلمان تھے ان سب نے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ جو مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، چونکہ قبائل کا وہاں پہ رواج تھا اور ہر آدمی اپنے قبیلے کا اور خاندان والے کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بنو طالب اور بنو ہاشم سب نے ان کا ساتھ دیا، اور سب کے سب وہاں ایک گھاٹی میں جا کے رہنے لگے، اور وہاں پہ بہت ہی مشکل حالات سے ان کا سامنا ہوا، چونکہ کسی طرح کا لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر طرح کی منع تھی، اور کوئی بھی نہ ان کو کوئی چیز بیچتا تھا نہ ان سے کوئی چیز خریدتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ بہت ہی آزمائش کی گھڑی تھی، اور بہت ہی زیادہ
فاقے کی وہاں پہ زندگی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا اور رات کا وقت تھا، اتفاق سے میرا پاؤں کسی گیلی چیز پہ پڑا، تو بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں فوراً اس کو اٹھا کے میں نے نگل لیا، اور آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اور یہاں تک حالات پیش آئے کہ مسلمانوں نے اور وہاں کے لوگوں نے کیکر کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کھا کے گزارا کیا تاکہ کسی طرح ہم زندہ رہ سکیں۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کوئی کھال ہے جو بالکل سوکھی ہوئی ہے اور کہیں راستے میں پڑی ہوئی ہے، تو فقر و فاقے کا ایسا دور تھا کہ وہ کھال بھی غنیمت نظر آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو دھویا اور پھر اس کو جلا کے اس کا سفوف بنا لیا، پاؤڈر بنا لیا، اور پھر اس کو میں نے کھا کے 3 راتیں میں نے بسر کی۔ یہ عالم تھا۔ اور وہاں پہ جو بچے موجود تھے وہ بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ اتنے سنگ دل تھے کہ ان کے رونے کی آواز سن کے قہقہے لگاتے تھے، ہنستے تھے اور ٹھٹے کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی قافلہ مکہ مکرمہ آتا تھا اور وہ اپنا سامان بیچنا چاہتا تھا تو ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا، وہ آپ کی دشمنی میں پیش تھا، وہ ان قافلے والوں کے پاس جا کے بولتا تھا کہ بھائی تم ان مسلمانوں کو عام ریٹ پہ کوئی چیز فروخت نہیں کرنا، بلکہ کم از کم 2 گنا 3 گنا ان سے قیمت لینا، اور اگر اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہو، تمہارا مال نہ بکتا ہو، تو اس کی ذمہ داری میری ہے، میں تمہارا نقصان پورا کروں گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز کھانے پینے کی لینے جاتے تھے تو وہ ریٹ اتنے زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کو بتاتے تھے کہ وہ بیچارے خرید ہی نہیں پاتے تھے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور خالی ہاتھ ان کو واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں نے فقر و فاقے میں اور نہایت سخت تکالیف میں 3 سال اس گھاٹی میں گزارے، اور یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 2-3 مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل 3 سال۔ سن 790 سے یہ شروع ہوا تھا اور 3 سال مستقل یہ بائیکاٹ چلا، اور مسلمانوں نے وہاں پہ ایک وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی، کچھ حضرات کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی بھی ڈال دی، اور کچھ لوگ خفیہ طور پہ قریش مکہ سے چھپا کے کچھ غلہ وغیرہ وہاں پہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم ابن حزام جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، وہ ایک اونٹ وہاں پہ لے جاتے تھے اپنی پھپھی کے لیے، اور وہاں پہ لے جا کے غلے کا اونٹ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اس سے کھا پی سکیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اسی طرح سے اونٹ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور ان سے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وہیں پہ شعیب ابی طالب گھاٹی میں ہی لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے بہت ہی زیادہ ان کو برا بھلا کہا اور ان کو اس سے روکنا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری بھی ایک صاحب ہیں جو وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو ابو جہل نے بتایا کہ اس طرح ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور یہ وہاں پہ یہ پورا اونٹ بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ بھئی ایک آدمی اگر اپنی پھپھی کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان لے کے جا رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے، اس کو تم جانے دو۔ ابو جہل نے ان کو بھی برا بھلا کہا تو انہوں نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کے زور سے اس کے سر پہ ماری، جس سے اس کا سر بھی زخمی ہو گیا، اور یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی پیش آیا، جو کہ ایک گھاٹی میں کھڑے ہو کے یہ پورا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس طرح کچھ لوگ تھے جو خفیہ طور پہ مسلمانوں کی اور اپنے خاندان کی اور اپنے قبیلے کی کسی حد تک مدد کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ظاہر لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانے پینے کا سامان تقریباً نایاب تھا، اس وجہ سے بہت ہی تکلیف میں مسلمانوں نے یہ وقت گزارا۔ اچھا، انہی تکلیف اور مصائب کی بنیاد پہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو عہد نامہ ہم نے کیا ہے یہ انتہائی ظالمانہ ہے، اور اس عہد نامے کو پھاڑ دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہشام ابن عمرو جو کہ ایک صاحب ہیں، ان کے ذہن میں
یہ خیال آیا، اور اپنا یہ خیال لے کر یہ زہیر ابن ابی امیہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے نواسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ ان کے پاس زہیر ابن امیہ کے پاس چلے گئے اور ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اکیلا آدمی ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہشام ابن عمرو نے زہیر ابن امیہ سے کہا کہ بھائی تم دیکھو، تمہارے یہ ننیال والے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور یہ تمہارے ننیال والے دانے دانے کو ترس رہے ہیں اور تم آرام سے کھا پی رہے ہو۔ اگر ابو جہل کے ننیال والے اس طرح اس حالت میں ہوتے تو کبھی بھی اس عہد کی وہ کبھی پاسداری نہ کرتا اور اس کو فوری طور پہ وہ توڑ دیتا۔ تو زہیر ابن ابی امیہ نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کرتے ہیں کہ مزید کچھ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے اٹھ کے مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا، اور اسی طرح وہاں سے روانہ ہونے کے بعد ابو البختری کو اور زمعہ ابن الاسود کو بھی اپنا بات کر کے اپنے دل کی بات بتا کے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ جب صبح میں حرم شریف میں سب بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت جا کے زہیر ابن ابی امیہ بات کریں گے اور باقی جو 4 حضرات ہیں وہ ان کی بات کی تائید کریں گے۔ جب صبح ہوئی اور حرم شریف میں سب پہنچے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، زہیر ابن ابی امیہ کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے، اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، نکاح بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقے سے مرے۔ خدا کی قسم جب تک یہ صحیفہ قاطعہ اور ظالمہ پھاڑا نہیں جائے گا اس وقت تک میں بیٹھوں گا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ تو اس کے بعد ان کے جو 4 ساتھی تھے ان میں سے ہر ایک نے ان کی تائید کی۔ زمعہ ابن الاسود نے بھی کہا کہ خدا کی قسم یہ ضرور پھاڑا جائے گا، اور اس کے علاوہ ابو البختری نے اور جو باقی 3 حضرات ہیں ان سب نے تائید کی ان کی۔ اور ابو جہل نے یہ دیکھ کے کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کا کوئی معاملہ ہے، رات میں تم لوگوں کا مشورہ ہوا ہے اور تم اس مشورے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہو۔ تو اسی اثناء میں جب یہ سارے باتیں ہو رہی تھیں اور یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ اطلاع فرما دی کہ وہ جو عہد نامہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا تھا جس میں آپ کے لیے بائیکاٹ کا اور یہ سب باتوں کا لکھا ہوا تھا، وہ عہد نامہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے سارا کا سارا دیمک کھا چکی ہے اور اب اس عہد نامے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے ابو جہل کو یہ بولا کہ اب تو بات بالکل ہی صاف ہو گئی ہے اور میرے بھتیجے نے آج ایسی بات کی ہے جو بالکل ہی برحق ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے، اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر محمد کی بات سچی نکلی، خبر صحیح نکلی تو تم لوگ اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ گے، اور اگر محمد کی بات غلط نکلی تو میں بغیر کسی توقف کے ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم جانو اور وہ جانے، تمہاری جو مرضی ان کے ساتھ کرو۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی اور اس عہد نامے کو منگوایا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ اس پورے عہد نامے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیمک کھا چکی تھی، اور اس عہد نامے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کے الفاظ بھی مٹ چکے تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے مسلمان اس گھاٹی سے باہر آئے اور جو بائیکاٹ شروع ہوا تھا ان کا، جو کہ 3 سال تک جاری رہا تھا، وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ابو طالب نے اسی کے بارے میں کچھ اشعار بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ حرم شریف جا کے خانہ کعبہ کا کپڑا اور جو خانہ کعبہ کا وہ ہے کپڑا ہے اس کو پکڑ کے دعا بھی کی، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہماری قرابتوں کو قطع کیا ہے اور ہماری عزتوں کو حلال سمجھا ہے ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ اور اسی طرح أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ وَأَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَرْضَهِ اللَّهُ يُفْسِدُ، یہ بھی انہوں نے شعر کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ جو عہد نامہ تھا وہ پھاڑ دیا گیا ہے، اور جو بھی چیزیں تھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں اور باطل ہو گئیں۔ اسی اثناء میں جب کہ یہ بائیکاٹ جاری تھا، اسی میں ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا بھی پیش آیا، اور وہ اس طرح سے تھا
کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور توحید کے ساتھ جمے رہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، میں حبشہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ پہلے بھی مسلمان جا چکے تھے اور وہاں پہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کرتے تھے اور اپنے ایمان پہ قائم و دائم تھے۔ چنانچہ اس ارادے کو لے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور ابھی تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ جو کہ ایک سردار ہے اس سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں، اور جو میری قوم ہے اس نے مجھے نکال دیا ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، تم تو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ، قرضہ اور تاوان وغیرہ اپنے ذمے لے لیتے ہو، مہمان نواز ہو، حق کے معین اور مددگار ہو، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے وہ وہاں پہ حرم شریف میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جتنے بھی سردار وہاں پہ موجود تھے ان سب سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے؟ اور یہ بتا دیا کہ میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، اب کوئی بھی ان سے تعرض نہ کرے۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی پناہ کو تسلیم کر لیا ہے، البتہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ اپنی جو بھی عبادات ہیں وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کیا کریں، اپنی عبادات کہیں سامنے نہ کیا کریں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی نماز پڑھتے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتے تھے، اور جو سنتا تھا اس کے اوپر بھی ایک عجیب اس کا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ جب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو قریش مکہ کی جتنی بھی عورتیں تھیں اور جو بھی بچے تھے ان کے، وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے اور سب جمع ہو کے ان کی تلاوت سنتے تھے، اور اس تلاوت کا ان لوگوں پہ اثر بھی ہوتا تھا۔ تو قریش مکہ کو یہ خیال تھا کہ اگر یہ اسی طرح آزادانہ اور بالکل اعلان تلاوت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور ہمارے جو بیوی بچے ہیں وہ ان کو دیکھتے رہے تو کہیں وہ بگڑ نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی پناہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ گھر میں چھپ کے نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اعلان کچھ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ ایسا کر لیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی، وہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں پہ تلاوت بھی کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کے گھر کے پاس ہی پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پہ سارے عورتیں اور بچے جمع ہونے لگے اور ان کی تلاوت سننے لگے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو قریش نے دوبارہ سے ابن الدغنہ کے پاس جا کے فریاد کی کہ بھائی ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے، اب بھی یہ اعلان نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابن الدغنہ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں، اب مجھے اس کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کافی ہے، اور کسی کے پناہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو سیرت نگار حضرات ہیں وہ اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ابن الدغنہ نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ تقریباً وہی صفات ہیں جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیان فرمائی تھی جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی اور آپ پریشان اور گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، قرضہ وغیرہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور اسی طرح مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو تقریباً وہی سارے کے سارے اوصاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں جو بھی لوگ موجود تھے چاہے مسلمان ہوں کافر ہوں وہ سب یہ دیکھتے تھے کہ یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ
سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ نبوت کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس وجہ سے یہ اوصاف بھی وہی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور وہی اوصاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب ابو طالب کی وہ جو گھاٹی تھی اس سے مسلمان اور جو بھی ان کے قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، سب باہر آ گئے، تو اس کے چند روز بعد ہی رمضان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں سن 1090 میں، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کے قریب تھی، اس وقت حضرت ابو طالب کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے اور آپ کے سب سے بڑے معین اور مددگار بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے چند روز گزرنے کے بعد ہی سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد یا 5 دن گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 ایسی شخصیات تھیں جو کہ ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔ حضرت ابو طالب گھر سے باہر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھیں، اور ہر طرح سے آپ کو دلاسا دیا کرتی تھیں اور آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں۔ یہ جو 2 سانحات پیش آئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ حزن اور غم کا باعث بنے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ جب یہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو اس انتقال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور ابو طالب چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف آپ کی مدد کیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ چاہا کہ میں کسی طرح ان سے کلمہ پڑھوا لوں تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ پیش کر سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کا طریقہ اختیار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لیں، چاہے ہلکی آواز سے کان میں پڑھ لیں، لیکن آخری الفاظ جو حضرت ابو طالب کے منہ سے نکلے وہ علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پہ میں مر رہا ہوں، یہ آخری الفاظ ادا ہوئے۔ چنانچہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو طالب اگرچہ اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، آپ کو پناہ دیے رہے، آپ کی خاطر قریش مکہ سے لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے، اور آخری وقت میں بھی وہ کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انہوں نے آپ کی مدد بھی کی ہے، لوگوں سے لڑے جھگڑے بھی ہیں، تو آپ کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل فائدہ ہوا ہے، ابھی ان کے صرف پاؤں جو ہیں وہ عذاب میں ہیں، دوزخ کی آگ میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو پورے کے پورے آگ میں ہوتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا عذاب ہلکا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ چنانچہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی اسی واقعے سے ہی متعلق ہے، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ غم ہوا، اور اس بات کا زیادہ غم تھا کہ بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت تک ابو طالب کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی ہوں یا عام مسلمان ہوں، دونوں کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر مشرک کے لیے توبہ استغفار کریں یا ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو یہ اس طرح سے یہ بات صاف ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت بھی نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تمام آیات کا جو پس منظر ہے اور جو شان نزول ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے اور روایات کو دیکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور یہی بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو طالب اگرچہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ جب حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو آپ کا کوئی بھی دنیاوی اسباب کے حساب سے کوئی معین و مددگار نہ رہا۔ چنانچہ اس مقصد سے آپ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیں اور وہ میرے اور اسلام کے معین و مددگار بن جائیں۔ چنانچہ سن 1090 میں اور شوال کے آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ اس وقت آپ نے طائف کا مشہور سفر فرمایا، جو کہ جس کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اور وہاں پہ جب آپ طائف پہنچے تو 3 سردار تھے وہاں پہ، عبد علیل کے نام سے، مسعود اور حبیب، اور تینوں کے تینوں بھائی تھے۔ ان کے سامنے پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، بجائے اس کے کہ اسلام کی دعوت سن کے وہ کوئی اچھا جواب دیتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا خدا نے خانہ کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور پھاڑنے کے لیے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ملا؟ نعوذ باللہ۔ اور تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے تو تمہاری بات رد کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو ایسی صورت میں تم قابل خطاب بھی نہیں ہو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے بات چیت کی جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کی جو حق کی دعوت تھی وہ قبول بھی نہیں کی۔ اس کے بعد ان تینوں نے صرف اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ جو ان کے قبیلے کے اوباش لڑکے تھے، آوارہ لڑکے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ان سے یہ کہا کہ انہیں تم پتھر مارتے رہو یہاں تک کہ یہ ہمارے علاقے سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ لڑکے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور آپ کے اوپر پتھر برساتے جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک ہیں، جوتے مبارک ہیں، ان میں بھی خون پہنچ گیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر میں آپ کے ہمراہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی پتھر آپ کو نہ لگے۔ جب بھی کوئی پتھر مارتا تھا تو وہ سامنے آ جاتے تھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پورا کا پورا زخمی ہو گیا، اسی کوشش میں اور اسی محنت میں کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بچا سکوں اور آپ تک کوئی بھی پتھر نہ پہنچے۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے اور خون بھی ان سے بہنے لگا۔ لیکن یہ اتنے آوارہ لڑکے تھے اور اتنے ظالم تھے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے یا زخموں کی وجہ سے کہیں بیٹھتے تھے تو یہ آ کے آپ کے دونوں پہلوؤں میں ہاتھ ڈال کے زبردستی آپ کو اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ سے چلنے پہ مجبور کرتے تھے۔ اسی حالت میں جو طائف سے واپسی میں عتبہ اور شیبہ جو کہ خود کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، ان کے باغ کے پاس سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دل میں نرمی ڈال دی اور ان دونوں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دل نرم ہو گئے اور اپنے غلام عداس کے نام سے غلام تھا، وہ عیسائی مذہب کا تھا، نصرانی تھا، اس کو کہا کہ یہ انگور لے کر آپ کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے کہنا کہ اس میں سے آپ کچھ تناول فرمائیں۔
چنانچہ وہ انگور لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، اور اس غلام نے جب یہ دیکھا کہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کے تو میرے بھائی یونس ابن متہ ہیں۔ تو اس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں اور وہ میرے بھائی نبی ہیں۔ چنانچہ یہ سب سن کے فوری طور پہ اس غلام کو پتہ چل گیا کہ آپ بالکل سچے نبی ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دینے لگا اور فوری طور پہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب ایک زمانے کے بعد غزوہ بدر کے موقع پہ جب عتبہ اور شیبہ اس کے آقا جو تھے دونوں وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس غلام نے عداس نے بہت ہی زیادہ کوشش کی کہ ان کو کسی طرح روکے، ان کی منتیں کیں، منت زاری کی، ان کے سامنے رویا اور پاؤں پکڑے کہ کسی طرح بھائی تم ان کے مقابلے میں نہ جاؤ، کیونکہ وہ برحق نبی ہیں، اور برحق نبی کے مقابلے میں جو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور پھر بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ اس باغ میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں کچھ سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے تھے، اور وہیں بیٹھ کے آپ نے وہ اپنی مشہور دعا فرمائی تھی جو کہ تقریباً ساری کتابوں میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو بعید یتہجمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ یہ پوری تفصیلی دعا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پہ رب ہے اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور تش رو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سہولت ہے۔ یہ پوری تفصیلی دعا آپ نے فرمائی، اور ویسے تو ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور اس وقت جو آپ کی مظلومانہ حالت تھی اس کی وجہ سے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا جو فرشتہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، وہ موجود تھا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیچ میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے پس جائیں گے اور ہلاک تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور درگزر تھا کہ پتھر کھانے کے باوجود اور اس طرح سخت جملے سننے کے باوجود اور اسی طرح اتنی زیادہ گستاخی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب ان کے لیے گوارا نہ فرمایا، بلکہ ان کو بالکل معاف فرما دیا، اور یہ کہا کہ چاہے یہ لوگ اسلام نہ لے کے آئے ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو مسلمان ہوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید جو کہ دعا کی ایک صورت تھی وہ پوری ہوئی، اور ان کی نسلوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور اسلام کی دامن رحمت میں آ گئے۔ اس کے بعد جب طائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی تو چند روز آپ نے نخلہ میں قیام فرمایا تھا، ایک جگہ کا نام ہے، اور ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے
کہ نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں کے 7 جن گزرے اور کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور سننے کے بعد چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کی آمد کا بالکل بھی علم نہ ہوا، نہ ان کے قرآن مجید سننے کا علم ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہیں، 29 نمبر آیت سے لے کے 34 نمبر تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی آمد کا اور ان کے قرآن مجید سننے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے جنات آئے تھے اور وہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہو کے آپ کی تلاوت سنی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ دین حق کو قبول بھی انہوں نے کر لیا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ یہ بالکل برحق نبی ہیں۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ مکہ والوں نے تو آپ کو نکالا ہے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حامی ہے، مددگار ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ غار حرا پہ پہنچے اور اخنس ابن شریق جو کہ ایک سردار تھا اس کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ اس نے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، میں یہ پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کر لی اور یہ کہا کہ بنو عامر بنو کعب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مطعم ابن عدی کو آپ نے پناہ کی درخواست کی اور ان کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم ابن عدی نے یہ قبول کر لیا اور یہ ہتھیار لگا کر اور اپنے بیٹوں کو اور قوم کے لوگوں کو بلا کے حکم دیا کہ حرم شریف میں پہنچو۔ جب وہ حرم شریف پہنچ گئے تو اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اور خود اونٹ پر سوار ہو کے حرم کے پاس آگے کھڑے ہوئے اور پکار کے کہا کہ قریش کی جماعت، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب کوئی بھی ان سے تعرض نہ کرے۔ چنانچہ مطعم ابن عدی کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اسی احسان کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لترکتہم لہ، کہ اگر مطعم ابن عدی اس وقت موجود ہوتے اور زندہ ہوتے اور پھر ان گندے قیدیوں کے بارے میں وہ مجھ سے بات چیت کرتے تو صرف ان کی خاطر میں ان تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا اور چھوڑ دیتا۔ یہ بات آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ اس طرح مطعم ابن عدی کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر سے دین اسلام کی دعوت میں مصروف ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔